آپ کے لیے اس پورے سال میں 2023 میں کیا میجر ہائی لائٹ کیا رہی ہے آپ کی؟ دیکھیے، دو تین چیز ایسی ہیں جس پہ عام طور پہ ہم بات کرتے نہیں ہیں. سب سے میری جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیوائیڈ ہے، جو فیکٹر لائنز تھی، ہماری جو فالٹ لائنز تھیں، وہ بڑی کھل کے سامنے آ بھی گئی ہیں اور وہ تھوڑا وائڈ بھی ہوتی جا رہی ہیں. جو ایک نیشن ہوڈ کا ایک تصور ہونا چاہیے تھا، اب 70 سال کے بعد ہم اس پہ پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب بھی آپ دیکھیے مختلف وجوہات کی بنا پر ہم صوبائیت، لسانیت یا کہیں مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ایک تقسیم ایسی ہے جس کو پارٹ کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے ملک کو ایک جتنے 25 کروڑ عوام کو ایک طرف لے کے جانے کے لیے ایک یکجہتی ہونی چاہیے تھی، وہ مجھے دن بدن کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرے لیے میرے خیال ہے سب سے بڑا چیلنج ہماری لیڈرشپ کے لیے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ان جتنی بھی فالٹ لائنز ہیں ان کو ہم کم کریں، ختم کریں اور ایک یکجہتی کی ایک ایسی مثال بنے. اگر ایک متحد قوم بن جائے تو یہ جو باقی چیلنجز ہیں ان سے نپٹنا اتنا مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. تو اچھے پاکستانی جو ہیں وہ بعد میں جا کے اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اچھے پاکستانی انجینئرز بنیں گے، اچھے پاکستانی مولوی بنیں گے، لیکن پاکستانی، بہتر پاکستانی، اچھے پاکستانی بنانا اس تعلیم کا ایک مقصد ہونا چاہیے، جو میرے نزدیک وہ نہیں ہے. میں اپنے بچوں سے بھی دیکھتا ہوں، ان کے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں، اپنے ارد گرد جو ماحول میں دیکھتا ہوں، اس میں جو بدقسمتی سے جو سوچ پروان چڑھ رہی ہے وہ بڑی مختلف ہے. ایک بہتر پاکستانی کے بجائے آپ دیکھیں ہمارے بچے پاکستان کو چھوڑنے کو ترجیح دے رہے ہیں، پاکستان سے باہر جا کر وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ایک مقصد ہے کہ آپ اپنے آپ کو مالی طور پر بھی بہتر کریں، سب کچھ کرنے کا سب کو حق ہے. دیکھا ہے تو یہ جو ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے بہت بہترین ذہن جو ہیں وہ صرف اس لیے آگے نہیں بڑھ سکے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے نظام تعلیم کی جو خرابیاں آڑے آ رہی ہیں اس میں، اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ایک انتہائی ایوریج قسم کی، چاہے وہ ٹی وی پہ ڈسکورس دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیجئے، آپ ویسے کہیں جا کے چلے جائیے، جو ڈسکورس ہے نیشنل لیول پہ، اٹ ہیز فالن مچ بلو دی جو ایوریج ایک کسی قوم کا ہونا چاہیے. خاص طور پہ ہم تو امین ہیں نا، ہمیں تو تعلیم کا تو ہمارے لیے ایک فریضہ ہے، ہمارے فرض ہے ہمارے اوپر، اپنے آپ کو تربیت کا ایک فرض ہے ہمارے اوپر حیثیت مسلمان. ہم اس جو لیول ایکسپیکٹڈ ہے اسے کہیں نیچے جاتے جا رہے ہیں. اس کو بھی ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو ماہرین ہیں مل کے بیٹھ کے ان کو جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے سب کو ایک دفعہ غور کریں ہم دوبارہ مل کے بیٹھ کے، بجائے سے کہ ہم ہر سال نئی کتابیں چھاپتے جائیں. ہمیں مل کے بیٹھ کے جو نظام ہے پورا، جو نصاب ہے اس کا، اس سب کو میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم وہ اے ٹی ایم مشینیں تیار کر رہے ہیں یا جو ورک فورس تیار کر رہے ہیں مغرب میں جا کے ہم نے دیکھا یہ نیا سال جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس میں یہ الزامات اور یہ کہ لاڈلا کون ہے اور کون سگا ہے کون سوتیلا ہے، یہ بحث ختم ہو سکے گی؟ جی نہیں، انفارچونیٹلی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل فلسفیز ایٹ ورک نہیں ہے آپ کے یہاں. اس اونلی کہ بھئی میں کسی پاور میں آ جاؤں اور ایک مینیفیسٹو آ کے عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. عوام کا اور جو ہمارے جو سازوں کا جو آپس میں تعلق صرف اتنا ہی ہے، اس سے آگے ہماری جو پالیسی ساز ہیں، جو ہماری جو پولیٹیکل لیڈ ہے وہ پہنچ جاتی ہے وہاں پر، تو پھر ان کی جو ساری پرائیورٹیز ڈفرنٹ ہوتی ہیں، کام ڈفرنٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے نکلیں گے، کیونکہ ہماری ساری سازی جو ہے وہ الیکشن ٹو الیکشن ہے، اور ود ان دی گورنمنٹ جب اگر آپ ہیں، گورنمنٹ کو بچانے کے لیے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے سامنے آتی رہی ہے. چاہے وہ پولیٹیکل آپ کی جو اکانومی کے لیے آپ دیکھ لیجیے، جو اہم فیصلے کرنے والے تھے، پرائیویٹائزیشن کرنے والی تھی، اگر زبیر عمر صاحب بڑے واضح کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے کوشش کی، لیکن اس کے جو وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بالکل اس کو آگے نہیں دیا، اس کا نقصان تر ہوتے چلے گئے ہمارے لیے. تو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی، آگے سوچنے کی جو ہے نا، جو ہماری جو اس کا جو سین پر ہے ہماری جو کلیڈ، ان میں وقت نہیں ہے اس میں. انفارچونیٹلی مے بی آئی ایم رانگ، آئی ہوپ رانگ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے لے کے آگے چلنا ہے، لیکن they have to grow with the time. اور جو ان کا جو ہورائزن ہے یا ان کی جو ویژن ہے وہ بہت لمیٹڈ سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھ کے آتے ہیں اس چیز. تو یہ الزام سازی تو آپ کے ساتھ چلتی رہے گی. نمبر 2 جو بہت بڑا نقصان ہم، لیکن ایک چیز اور بھی بتائیے کہ ابھی جس طریقے سے ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ یہ اس ملک میں اور سیاست میں ہمیشہ سے ہم نے اتنی زیادہ
غیر یقینی دیکھی ہے. ہمیشہ سے سچویشن اتنی انپریڈکٹیبل رہی ہے کہ کبھی کچھ ہو جائے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. ابھی بھی الیکشنز کو لے کے گو کہ آپ سبھی کو یقین ہوگا کہ 8 فروری کو ہو رہے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ موسم کی بات بھی کرتے ہیں, پھر سیکیورٹی کی بات بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا کوئی ایک کارکن بھی شہید ہوا تو پھر ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہوں گے اور چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. تو آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں, اس پر ذرا بتائیے سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حالات اس نہج تک آ گئے کہ الیکشن کا التوا نظر آ سکتا ہے؟ دیکھیے پچھلے دنوں ابھی فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور وہ کافی بحث مباحثے کے بعد جو اس کا اعلامیہ سامنے آیا اس میں ایک بڑی بات سے تھی کہ پاکستان کے افواج جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ہر طریقے کی مدد کریں گے, اور انہوں نے اپنے آپ کو کمٹ کر دیا. اس کے دو بڑی واضح چیزیں, ایک تو یہ کہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اٹ سیلف دن یہ اس سے پہلے جو ضرورت پڑے گی اس کا لیے, لیکن اس سے بھی اہم پہلو یہ ہے کہ فوج پاکستان یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, یہ ٹیررزم جو ہے اس کو اتنا کنٹرول کر سکتی ہیں کہ الیکشن ہمارے ہو جائیں. اور مت بھولیے کہ اس سے پہلے بھی ہمارے الیکشن ہوئے ہیں, چاہے وہ 2013 کے تھے, 2008 کے الیکشن تو بہت زیادہ مشکل تھے, وہ بھی الیکشن ہم نے کروائے ہیں. اس وقت بھی بلوچستان جیسے صوبے میں میں اس وقت جو چیف منسٹر تھے کیئر ٹیکر ان سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی ہم سب کی جانوں کو خطرہ تھا, لیکن فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروانے ہیں. تو پھر ہم نے اپنے لیے وہ حالات لیے کہ الیکشن ہوئے اور الیکشن کے بعد ملک آگے چلنا شروع ہوا. تو یہ رحمان صاحب کی بات چیت پہ آپ ٹھیک ہے ان کے سیاسی بیانات آتے رہتے ہیں, لیکن سمجھتا کہ یہ ہمیں اس پہ اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی ٹیررزم ہے, پاکستان کو افیکٹ ہو رہا ہے پاکستان پہ. بالکل ٹھیک ہے.